معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بحیرہ اسود سے دریافت ہونے والی قدرتی گیس 2023 تک عوام کو دستیاب ہوگی، طیب اردوغان۔ ترکی نے ایک اور گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ دنیا کو کرونا وائرس سے 2 سال میں چھٹکارا مل سکتا ہے، عالمی صحت تنظیم۔ پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان مسئلہ کشمیر پر بات چیت۔ بی ایس ایف نے پنجاب سرحد پر 5 در اندازوں کو ڈھیر کیا۔ نئی تعلیمی پالیسی میں اردو زبان کے فروغ کو خاص اہمیت، اردو محض ایک زبان نہیں، ہماری مشترکہ وراثت۔ بھٹکل کی طالبہ فاطمہ شنگیری کی ایم ڈی میں نمایاں کامیابی، سی آئی ٹی کے ذریعے پائی تھی فری میڈیکل سیٹ۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ کو روکنے حکومت توجہ دے، ممبئی ہائی کورٹ۔ نفرت انگیز مواد ہٹا دینے فیس بک کا اعلان۔ دہلی فساد کیس میں ہجومی ذہن کے حامل ملزمین انسانیت کھو بیٹھے، دہلی عدالت۔ سری سیلم پن بجلی پلانٹ حادثہ افسوسناک، مودی۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین ایم پی حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے آج سری سیلم پروجیکٹ سانحے میں ہلاک انجینئر عظمیٰ فاطمہ کے گھر جا کر پرسا دیا۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آج طوفانی بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا، عہدیداروں سے چوکس رہنے کی دی ہدایت۔ ضلع کڑپا میں آج 539 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 19,810 ہو گئی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ بحیرہ اسود سے دریافت ہونے والی قدرتی گیس 2023 تک عوام کو دستیاب ہوگی، طیب اردوغان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے حال ہی میں بحیرہ اسود میں ترک حاصل کے قریب قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سن 2023 تک ترکی وہاں سے گیس نکال کر استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ترکی کی تاریخ میں قدرتی گیس کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ بحیرہ اسود کے اطراف کے خطے میں قدرتی گیس ملنے کے بہت امکانات تھے اور یہ گیس عام شہریوں کے استعمال کے لیے 2023 میں دستیاب ہوگی۔ یاد رہے کہ بحیرہ روم میں ترکی کی جانب سے گیس اور تیل کے تلاش کے کام پر یونان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور دونوں ممالک نے اپنی افواج کو الرٹ رہنے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ ترکی نے ایک اور گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ترکی صدر طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کے بعد تاریخی حیثیت کے حامل کاریا گرجا گھر میوزیم کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک صدر طیب اردوغان نے استنبول میں واقع تاریخی حیثیت کی حامل عمارت کاریا گرجا گھر میوزیم کو دوبارہ سے پرانی حیثیت یعنی مسجد میں بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ 1000 سالہ تاریخی عمارت کاریا گرجا گھر استنبول میں گولڈن ہارن کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ دنیا کو کرونا وائرس سے 2 سال میں چھٹکارا مل سکتا ہے، عالمی صحت تنظیم۔ عالمی صحت تنظیم WHO کو امید ہے کہ کرونا وائرس کو دنیا سے ختم ہونے میں تقریباً 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ WHO سربراہ ادھانم گیبریاس نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے 1918 عیسوی میں اسپین کے فلو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسپین فلو کو ختم ہونے میں 2 سال کا عرصہ لگا تھا۔ آج ہم ٹیکنالوجی اور معلومات سے اس کو روک سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان مسئلہ کشمیر پر بات چیت۔ پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ نے دوسرے سالانہ دفاعی مذاکرات کے دوران مسئلہ کشمیر، چین پاک معاشی راہداری اور افغانستان میں امن مساعی پر تبادلہ خیال کیا۔ چین کے جنوبی سیاحتی جزیرہ سائنان میں وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ باہمی علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی بات چیت کی اور دونوں وزراء نے مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ چین اور پاکستان جنوبی ایشیا میں امن، استحکام، تعاون اور خوشحالی کے لیے کوشش کریں گے۔ مساوات اور باہمی احترام کی بنیاد پر دیرینہ تنازعات کی یکسوئی کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گے۔ چین نے اس موقع پر وضاحت کی کہ کشمیر مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا تنازع ہے
جو تاریخی اعتبار سے حل طلب ہے۔ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے اقوام متحدہ کے چارٹر سلامتی کونسل کی قرارداد باہمی معاہدات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ چین کسی بھی یک طرفہ اقدامات کا مخالف ہے۔ ہندوستان کا یہ موقف رہا ہے کہ جموں کشمیر میں مداخلت کا چین کو کوئی اختیار نہیں۔ بی ایس ایف نے پنجاب سرحد پر 5 دراندازوں کو ڈھیر کیا۔ بارڈر سیکورٹی فورس بی ایس ایف کے مستعد جوانوں نے آج صبح پنجاب سے متصل پاکستان کی بین الاقوامی سرحد کے نزدیک 5 دراندازوں کو اس وقت ڈھیر کیا جب وہ دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ بی ایس ایف کے مطابق علاقے میں تعینات فورس کی 103ویں بٹالین کے جوانوں نے بین الاقوامی سرحد پر کچھ ہلچل دیکھی۔ فورس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ جب جوانوں نے دراندازوں کو وارننگ دی تو انہوں نے جوانوں پر فائرنگ کی اور جوانوں نے اپنی حفاظت میں جوابی کارروائی کی جس میں 5 درانداز مارے گئے۔ نئی تعلیمی پالیسی میں اردو زبان کے فروغ کو خاص اہمیت۔ اردو محض ایک زبان نہیں، ہماری مشترکہ وراثت۔ قومی اردو کونسل کی کارکردگی قابل اطمینان۔ سنجے دھوترے۔ اردو ہمارے لیے محض ایک زبان نہیں بلکہ ہماری مشترکہ وراثت ہے۔ ہمیں اردو زبان کو ملک کے تمام شہریوں تک پہنچانا چاہیے اور خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کو اس زبان کے فروغ و ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بات وزیر مملکت برائے تعلیم سنجے دھوترے نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی گورننگ کونسل کا 25واں سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا۔ بھٹکل کی طالبہ فاطمہ شنگیری کی ایم ڈی میں نمایاں کامیابی۔ سی آئی ٹی کے ذریعے پائی تھی فری میڈیکل سیٹ۔ سی آئی ٹی میں نمایاں رینک حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر میڈیکل سیٹ پانے والی نور المبین شنگیری اور سعیدہ فردوس کی دختر فاطمہ تہمی شنگیری نے راجیو گاندھی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس بنگلورو سے ڈاکٹر آف میڈیسن ایم ڈی پیڈیاٹرک میں فرسٹ کلاس سے کامیاب ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ کو روکنے حکومت توجہ دے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے آج کہا کہ یہ وقت نہایت موزوں ہے۔ حکومت سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ سے نپٹنے کے لیے قواعد کو سخت بنا دے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں عوام اس یقین کو محسوس کریں کہ وہ دیگر مذاہب کے ارکان کے ساتھ پرامن طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ معزز بینچ نے کہا کہ یہ رجحان صاف طور پر قابل فہم ہے کہ ایک حق کے استعمال کے نام پر آزادی اظہار خیال کا خراب عقیدت کے ساتھ بیجا طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ نفرت انگیز مواد ہٹا دینے فیس بک کا اعلان۔ نفرت انگیز مواد ہٹانے کے مسئلے پر ملک و بیرون ملک میں کی جانے والی تنقیدوں کے بعد فیس بک نے آج وضاحت کی کہ سوشل میڈیا کا یہ پلیٹ فارم نہایت شفاف، غیر جانبدار اور آزاد ہے۔ کمپنی کے معیارات کے مطابق ہندوستان میں اگر سیاستدانوں کی جانب سے کوئی نفرت انگیز اور قابل اعتراض مواد پیش کیا گیا ہے تو وہ ہٹا دیا جائے گا۔ ہندوستان میں فیس بک کے سربراہ اجیت موہن نے ایسے وقت وضاحت پیش کی ہے جبکہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ فیس بک ہندوستان میں حکمراں جماعت کی پالیسیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ دہلی فساد کیس میں ہجومی ذہن کے حامل ملزمین انسانیت کھو بیٹھے۔ دہلی عدالت۔ دہلی کی ایک عدالت نے آج کہا کہ واٹس ایپ گروپ کے ارکان نے مبینہ طور پر اپنی انفرادیت کھو دی اور ہجومی ذہنوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ مذکورہ گروپ مسلمانوں سے مبینہ طور پر انتقام لینے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ عدالت نے 9 افراد کے خلاف ایک مقدمے میں داخل کردہ چارج شیٹ کا نوٹ لیتے ہوئے مذکورہ ریمارکس کیے۔ مذکورہ کیس شمال مشرقی دہلی میں گزشتہ فروری میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد کے دوران ایک مقامی شخص کے مبینہ قتل کے بارے میں ہے۔ عدالت نے کہا کہ بعض نوجوان جو مسلمانوں کے خلاف انتقام لینے کے لیے بے بنیاد و احمقانہ پروپیگنڈے کو سمجھنے میں مبینہ طور پر ناکام ہو گئے۔ واٹس ایپ گروپ کٹر ہندوتوا یکتا گروپ تشکیل دیا۔ سری سیلم پن بجلی پلانٹ حادثہ افسوسناک۔ مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سری سیلم پروجیکٹ کے پن بجلی گھر میں ہوئے حادثے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس میں 6 افراد کی موت پر اظہار غم کیا ہے۔ مسٹر مودی نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے، سری سیلم پن بجلی پلانٹ میں آگ لگنے کا واقعہ افسوسناک ہے۔
حادثے میں مارے گئے لوگوں کے اہل خانہ کے تئیں میری تعزیت، حادثے میں زخمی ہوئے لوگوں کے جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین ایم پی حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے آج سری سیلم پروجیکٹ سانحہ میں ہلاک انجینئر عظمیٰ فاطمہ کے گھر جا کر پرسہ دیا۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی نے آج حیدرآباد میں واقع اعظم پورہ ہری لال باغ میں واقع انجینئر عظمیٰ فاطمہ کے گھر جا کر افراد خاندان کو پرسہ دیا۔ واضح رہے کہ کل سری سیلم پروجیکٹ میں پیش آئے سانحے میں 9 افراد کی موت واقع ہوئی تھی، جس میں انجینئر عظمیٰ فاطمہ بھی شامل تھیں۔ اسدالدین اویسی نے حکومت سے عظمیٰ فاطمہ کے خاندان کو فوری امداد مہیا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کی موت ہوئی، انتقال ہوا، اس میں حیدرآباد پارلیمانی حلقے کی رہنے والی ہماری ایک قابل انجینئر بھی تھی، محترمہ عظمیٰ فاطمہ، جو وہاں پر ایک اسسٹنٹ انجینئر کا کام کر رہی تھی۔ میں آج یہاں پر اعظم پورے میں ان کے گھر آ کر ان کے والد جناب عبدالحق صاحب کو اپنی جانب سے، پوری عوام کی جانب سے ان کو تعزیت پیش کیا ہوں۔ اور یقیناً یہ بڑی غم کی بات ہے کہ کل جو سری سیلم پاور پلانٹ میں حادثہ ہوا، اس میں 9 لوگوں کی جانیں چلے گئے، ایک ڈویژن انجینئر بھی تھے۔ میں آج جناب عبدالحق صاحب جو مرحومہ کے والد ہیں عظمیٰ فاطمہ کے، ان سے ملاقات کیا، اور یہ بات شاید کسی کو بھی نہیں معلوم، ان کے والد صاحب جناب عبدالحق صاحب نے اور ان کے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ عظمیٰ فاطمہ ایک بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ تھی، اور بچپنے سے وہ بہت زیادہ پڑھائی میں ان کی دلچسپی تھی، محنت کرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کو میرٹ کی بنیاد پر شہر حیدرآباد کا جو سب سے بہترین انجینئرنگ کالج ہے CBIT میں، ان کو میرٹ میں الیکٹرانک انجینئرنگ میں ان کو کورس کرنے کا موقع ملا، ایڈمیشن ملا، اور پھر اس کے بعد ان کو تلنگانہ جینکو میں وہ امتحان لکھی، اس میں کوالیفائی ہوئی، اور وہاں پر بھی ان کو میرٹ کی بنیاد پر یہ اسسٹنٹ انجینئر کی ان کو ملازمت ملی۔ ان کے والد جناب عبدالحق صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو CCTV کیمراز اس پاور پلانٹ میں لگے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ عظمیٰ فاطمہ تو باہر نکل چکی تھی ایک ٹنل سے، مگر وہ دوبارہ واپس آئی، کیونکہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ کس ٹنل سے ان کو نکلنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہادری کا کام ہے کہ عظمیٰ فاطمہ نے واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی جان کو بچانے کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے وہ واپس آئے۔ اس CCTV کیمرے میں یہ دکھ رہا ہے صاف طور سے کہ عظمیٰ فاطمہ دوبارہ واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی پوری کوشش کی۔ اس میں سے بعض لوگ نکل گئے، مگر افسوس کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کھو دیا اور عظمیٰ فاطمہ کی جان دوسروں کو بچانے میں چلی گئی۔ ہم حکومت تلنگانہ سے، خاص طور سے چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حادثہ ہوا اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور تاکہ آئندہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد جو اعلانات کیے ہیں، جو لوگ جن کی جانیں کل چلی گئی ہیں، اور عظمیٰ فاطمہ کے لیے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے 25 لاکھ روپے کے ایکسگریشیا کا اعلان کیا، اور عظمیٰ فاطمہ کی جو تنخواہ تھی وہ زندگی بھر اس کا پینشن ان کے افراد خاندان کو ملتا رہے گا، اور تیسری چیز جو ایک کمپیشنٹ اپائنٹمنٹ ہے ان کے کسی خاندان کے فرد کو دیا جائے گا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں جناب پربھاکر صاحب تلنگانہ جینکو کے چیئرمین سے کہ جلد سے جلد یہ جو اعلانات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں اس کو روب عمل میں لائیں، اور میں وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آج طوفانی بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا
عہدیداروں سے چوکس رہنے کی دی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی جگن موہن ریڈی نے آج اپنے دفتر میں ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کا جائزے اجلاس منعقد کیا، جس میں دریائے کرشنا میں بھاری مقدار میں پانی آنے کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے ضروری اقدامات کے لیے جائزے اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ خصوصاً گوداوری اضلاع کے دونوں کلکٹروں سے گوداوری میں پانی کے بہاؤ میں اضافے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لے کر عوام کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ دریائے کرشنا پر موجود پروجیکٹ سے چھوڑے جا رہے پانی اور پروجیکٹس میں آ رہے انفلوز پر عہدیداروں سے معلومات حاصل کیے۔ متعلقہ عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ آج شام تک پرکاشم بیریج میں 4 لاکھ کیوکس پانی آنے کی امید کی جا رہی ہے، جس پر جگن موہن ریڈی نے اضلاع گنٹور اور کرشنا کے کلکٹروں سے چوکس رہنے اور تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ نشیبی علاقوں کے عوام کو فوری دوسرے مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ پروجیکٹس میں بڑے پیمانے پر پانی کے انفلو کو دیکھتے ہوئے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ امدادی کاموں اور بعض آبادکاری کاموں میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی کے خلاف انتباہ دیا۔ نشیبی علاقوں کے عوام کو ہر قسم کی امداد اور ضروری اشیاء مہیا کرنے کی متعلقہ کلکٹروں کو ہدایت دی۔ ضلع کڑپا میں آج 539 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 19,810 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 539 نئے مریض مثبت پائے گئے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 19,810 ہو چکی ہے۔ آج 279 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تاحال 15,153 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج تک 222 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع میں محکمہ پولیس کی جانب سے کرونا وائرس سے لاپرواہی برتنے، بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان نے بتایا کہ ضلع ایس پی کڑپا انبو راجن کے احکامات کے تحت ضلع بھر میں ماسک نہ استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے 227 لاپرواہ افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 53,840 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع ایس پی کے این انبو راجن نے کہا کہ عوام کرونا وائرس کے بڑھتے مریضوں کو دیکھتے ہوئے تعاون دیں، ماسک لازمی استعمال کریں، سماجی دوری کو یقینی بنائیں، لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کئی گاڑی چلانے والے افراد بغیر ماسک کے گاڑیاں چلا رہے ہیں، جس سے نہ صرف وہ اپنے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ دوسروں کی جانوں سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایسے لاپرواہ افراد کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت۔